محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری شفقت کے گھر 14 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی تو گاؤں بھر میں 7 دن مٹھائی بانٹی گئی۔ 20 سال گزر گئے، چودھری کی وہی اکلوتی بیٹی اجڑے حال سارا دن گاؤں کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتی۔ باپ کی حویلی کا بڑا دروازہ بجا بجا کر اس کے ہاتھ تھک جاتے، مگر وہ دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا، کیونکہ چودھری شفقت کی حویلی علاقے کی سب سے بڑی اور شاندار حویلی تھی، جس کے اونچے دروازے دن کے وقت ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ چودھری کا نام پورے علاقے میں عزت اور احترام سے لیا جاتا تھا۔ ان کے پاس مال و دولت، زمین جائیداد اور اثر و رسوخ کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان کی زندگی میں ایک ایسا خلا تھا جو 14 سال گزر جانے کے باوجود بھر نہیں سکا تھا۔ شادی کے 14 طویل سال گزر چکے تھے، مگر حویلی کے بڑے اور کشادہ صحن میں کسی بچے کی کلکاری نہیں گونجی تھی۔ یہ 14 سال میاں بیوی نے کس اذیت اور دربدری میں گزارے، یہ صرف ان کے دل جانتے تھے۔ چودھری شفقت نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا تھا، کوئی درگاہ ایسی نہیں تھی جہاں انہوں نے منت نہ مانی ہو۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا کے حضور گڑ گڑاتے اور ایک اولاد کی بھیک مانگتے۔ ان کی بیوی سارا دن جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی۔ خاندان والوں کی دبی دبی چیمگوئیاں اور تانے ان کے دلوں کو مزید چھلنی کر دیتے تھے۔ عام لوگ تو ان کے منہ پر کچھ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے سب یہی باتیں کرتے تھے کہ چودھری کی اتنی جاگیر کا وارث کون بنے گا۔ یہ باتیں جب اڑتی ہوئی چودھری شفقت کے کانوں تک پہنچتیں تو ان کا دل خون کے آنسو روتا۔ چودھری شفقت ان سب باتوں سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو مزید سخت اور مغرور بنا لیتے تھے، تاکہ کوئی ان کی اس اندرونی کمزوری اور دکھ کو نہ دیکھ سکے۔ وہ اکیلے حویلی کے بڑے صحن میں بیٹھ کر آسمان کو تکتے، اور جب کسی عام سے کسان یا مزدور کو اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر ہنستے ہوئے دیکھتے تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ سوچتے کہ اتنی دولت اور طاقت کا کیا فائدہ جب ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں۔ آخرکار جب نا امیدی نے ہر طرف ڈیرے ڈال لیے تو 14 سال کی طویل اور جان گھسل آزمائش ختم ہوئی اور قدرت ان پر مہربان ہو گئی۔ حویلی میں ایک بچے کی پیدائش نے جیسے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ چودھری شفقت کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو انہوں نے ساری زندگی کسی کو نہیں دکھائے تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر اس قدر جشن منایا گیا کہ پورے علاقے میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ 7 دن تک حویلی میں دیگیں پکتی رہیں اور غریبوں میں بانٹی جاتی رہیں۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ چودھری نے خوشی میں اپنے تمام مزیروں کے قرضے معاف کر دیے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام زرمین رکھا، اور وہ واقعہ ان کے لیے کسی انمول ہیرے سے کم نہیں تھی۔ جیسے جیسے زرمین بڑی ہوتی چلی گئی، چودھری شفقت کی محبت ایک عجیب سے غرور میں بدلتی گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے اپنی دولت اور طاقت سے مقدر کو بھی اپنے حق میں کر لیا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ زرمین کے پاؤں کبھی کچی زمین پر نہیں پڑتے تھے، اسے ہر وہ چیز لا کر دی جاتی تھی جس کی وہ خواہش کرتی تھی۔ زرمین ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم لڑکی بن کر جوان ہوئی، جس کی تربیت بہت ہی روایتی اور اخلاقی انداز میں کی گئی تھی۔ اس کا کردار اس قدر پاکیزہ تھا کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ان تمام دنیاوی اور نامحرم جذبات سے بالکل پاک صاف تھا۔ اس نے اپنے دل کو ہر غیر مرد کے لیے بالکل حرام کر رکھا تھا، اور وہ اپنی زندگی صرف اپنے باپ کی عزت اور اپنی پاک دامنی کے اصولوں پر گزارتی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی، اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی عزت اس کے ہر قدم سے جڑی ہے۔ حویلی کے معاملات دیکھنے والے پرانے منشی کا بیٹا حاشر بھی وہیں کام کرتا تھا۔ حاشر نے حال ہی میں اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، اور اب وہ چودھری شفقت کے کاموں میں
اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ حاشر انتہائی ایماندار، محنتی اور خاموش طب لڑکا تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ حیا ہوتی تھی۔ زرمین کے دل میں حاشر کے لیے ایک عام سے ملازم اور باپ کے وفادار ساتھی کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ اسے بالکل اپنے گھر کے ایک فرد کی طرح سمجھتی تھی، مگر اس کے دل میں کبھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا جو اس کی حیا کے خلاف ہو، اور حاشر بھی زرمین کو ایک انتہائی محترم ہستی سمجھتا تھا، جس کی عزت کرنا اس پر فرض تھا۔ دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک ایسی حدود قائم رہی جس میں احترام کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حاشر جب بھی زرمین کے سامنے آتا تو نظریں جھکا کر بات سنتا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ وہ کبھی زرمین سے بلا وجہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ 20 سال کا عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا اور چودھری شفقت نے زرمین کی شادی اپنے ہی جیسے ایک با اثر اور مضبوط خاندان میں طے کر دی۔ یہ رشتہ پورے علاقے میں موضوع بحث بنا ہوا تھا، کیونکہ دو بڑے خاندان آپس میں مل رہے تھے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ چودھری شفقت نے شہر سے بہترین درزی بلوائے تھے، جو زرمین کے لیے عروسی جوڑے تیار کر رہے تھے۔ حویلی کو روشنیوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ دن رات لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور چودھری شفقت ہر آنے والے مہمان کا خود استقبال کرتے تھے۔ ان سب تیاریوں میں چودھری شفقت کا بھتیجا سکندر سب سے آگے تھا۔ وہ سارا دن مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام کرتا، کھانوں کی نگرانی کرتا اور حویلی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اپنی جان لڑا دیتا تھا۔ سکندر کی اس محنت اور لگن کو دیکھ کر چودھری شفقت بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کا بھتیجا ان کے دائیں بازو کی طرح ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ سکندر سارا دن حویلی کے کاموں میں بھاگتا دوڑتا نظر آتا۔ کبھی وہ حلوائیوں کے پاس کھڑا ہوتا، کبھی وہ درزیوں سے کپڑے وصول کر رہا ہوتا، اور سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ اتنی خوش دلی اور پھرتی سے کام کر رہا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آ سکتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شادی میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے اور حویلی میں رونقیں اپنے عروج پر تھی۔ رخصتی کا دن قریب آ رہا تھا اور زرمین کے دل میں ایک طرف باپ کا گھر چھوڑنے کا دکھ تھا اور دوسری طرف ایک نئی زندگی شروع کرنے کی خاموش خوشی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی تیاریوں میں مگن رہتی، اور جب بھی اس کا باپ اس سے ملنے آتا تو وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگتی۔ رات کا وقت تھا اور سردیوں کی ٹھنڈی ہوا حویلی کے صحن میں چل رہی تھی۔ آج کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ تمام مہمان کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے اور تھکے ہارے ملازم بھی آرام کر رہے تھے۔ حویلی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، بس کبھی کبھار کسی چوکیدار کے قدموں کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ زرمین اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی ایک پرانی دوست جو حویلی کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور زرمین کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا کہ چودھری صاحب نے تمہیں حویلی کے پچھلے باغ میں بلایا ہے۔ وہ شاید رخصتی سے پہلے تمہیں کوئی خاص خاندانی زیور یا کوئی نشانی اکیلے میں دینا چاہتے ہیں، جو وہ سب کے سامنے نہیں دینا چاہتے۔ زرمین جو اپنے ماں باپ کی ہر بات پر اندھا یقین کرتی تھی، اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اتنی رات گئے اس کے بابا اسے پچھلے باغ میں کیوں بلائیں گے۔ اس کے ذہن میں بس یہی آیا کہ شاید واقعی کوئی ایسی خاندانی امانت ہے جو اس کے بابا اسے تنہائی میں سونپنا چاہتے ہیں۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے اپنی بھاری شال اوڑھی اور اپنے دوست کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔
حویلی کی راہداریاں سنسان تھیں اور دیواروں پر لگے بلبوں کی مدھم روشنی ایک عجیب سا سایہ بنا رہی تھی۔ زرمین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف چل پڑی جہاں گھنے درختوں کا سایہ تھا اور عام طور پر وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ راستہ تھوڑا سا کچا اور اندھیرا تھا، مگر زرمین اپنے باپ کے بلانے پر اتنی مگن تھی کہ اس نے ارد گرد کے ماحول پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ دوسری طرف حویلی کے مرکزی دروازے کے پاس سکندر کھڑا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا اور سب لوگ گہری نیند سو چکے ہیں، تو اس نے منشی کے بیٹے حاشر کو آواز دی۔ حاشر، جو سارا دن کام کر کر کے بہت تھک چکا تھا، اپنے بستر پر سونے کی تیاری کر رہا تھا، سکندر کی آواز سن کر فوراً سے دوڑا چلا آیا اور اسے لگا شاید کوئی بہت ضروری کام آن پڑا ہے۔ سکندر نے نہایت عام سے اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ حاشر، حویلی کے پچھلے باغ میں شادی کے شامیانوں کا کچھ قیمتی سامان پڑا ہے جسے میں دن میں اٹھوانا بھول گیا تھا۔ اسے اسی وقت اٹھا کر گودام میں رکھو، ورنہ رات کی اوس سے وہ خراب ہو جائے گا اور صبح مہمانوں کے سامنے ہماری شرمندگی ہوگی۔ حاشر نے فرما برداری سے سر ہلایا اور بغیر کوئی سوال کیے حویلی کے پچھلے باغ کی طرف چل پڑا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر بادلوں نے چاند کو بھی اپنے پیچھے چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے پچھلے باغ میں مکمل اندھیرا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ایک سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ زرمین اپنی شال میں لپٹی ہوئی درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس مخصوص جگہ پر پہنچی جہاں اس کی دوست نے اسے اپنے باپ کا انتظار کرنے کا کہا تھا، تو وہ خاموشی سے کھڑی ارد گرد دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے لگا شاید اس کے بابا ابھی تک نہیں آئے، اور وہ وہیں کھڑی ان کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اس اندھیرے اور سنسان جگہ پر تھوڑا سا ڈر محسوس ہونے لگا، مگر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس کے بابا آتے ہی ہوں گے۔ بالکل اسی وقت حاشر بھی اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا سامان ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں درختوں کے گھنے سائے نے سب کچھ تاریک کر رکھا تھا۔ وہ جھک کر زمین پر سامان تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرمین کو اچانک سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، تو اس نے سمجھا کہ شاید چودھری شفقت آ گئے ہیں۔ اس کے دل میں ایک تسلی سی پیدا ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں بابا کہا، مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں تھا۔ حاشر نے بھی کسی عورت کی آواز سنی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور اس نے گھبرا کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، اور وہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وہ اس وقت حویلی کے اس سنسان اور تاریک حصے میں بالکل اکیلے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے ارد گرد کی ہواؤں میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سے ٹوٹنے والی تھی۔ اور حویلی کا وہ پچھلا دروازہ جس سے وہ اندر آئے تھے، اس کی کنڈی کسی نے بہت آہستگی سے باہر سے گرا ڈالی، اور وہ دونوں اس اندھیرے باغ میں بالکل ایک دوسرے کی موجودگی سے انجان کھڑے تھے۔ باغ کے اس گھنے اور تاریک حصے میں جہاں چاند کی کوئی کرن نہیں پہنچ رہی تھی، اور سرد ہوا کے جھونکے پتوں سے ٹکرا کر ایک عجیب ہیبت ناک سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ زرمین اور حاشر دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے بالکل انجان کھڑے تھے۔ جب زرمین کی دھیمی آواز نے اس خوفناک خاموشی کو توڑا اور اس نے بابا کہہ کر پکارا، تو سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف رینگنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بہت بڑی غلطی کا شکار ہو گئی ہے، اور اس کا یہاں اتنی رات گئے آنا کسی گہری سازش کا حصہ ہے۔ حاشر، جو محض اپنے آقا کے حکم کی تعمیر میں سامان اٹھانے آیا تھا، اس اندھیرے میں کسی عورت کی آواز سن کر پتھر کا ہو گیا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات گئے حویلی کے سنسان اور تاریک حصے میں کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں کی اور اپنی نظریں زمین پر گاڑ دیں، کیونکہ اس کی تربیت اسے اندھیرے میں کسی غیر عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے پرتعیش اور گرم کمرے میں چودھری شفقت اپنی بیٹی کی رخصتی کے خواب آنکھوں میں سجائے گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ساری محبتوں اور دعاؤں کا مرکز ان کی اکلوتی بیٹی اس وقت کس خوفناک طوفان کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اچانک ان کے کمرے کا دروازہ نہایت زور سے بجنے لگا۔ اس بے وقت اور مسلسل دستک نے چودھری صاحب کو چونکا کر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنی چادر سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کے ماتھے پر غصے اور تشویش کے آثار واضح تھے، کیونکہ حویلی میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ چودھری صاحب کے آرام میں اس طرح سے خلل دے۔ دروازہ کھلتے ہی ان کا بھتیجا سکندر کھڑا تھا، جس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کی سانسیں اس قدر تیز چل رہی تھیں جیسے وہ کئی میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک جھوٹی وحشت اور چہرے پر ایک بناوٹی تکلیف تھی، جس نے چودھری شفقت کے دل میں ایک ہولناک وسوسہ پیدا کر دیا۔ چودھری نے کڑک دار اور غصے سے بھری آواز میں پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے جو اس طرح کانپ رہا ہے، اور میری نیند خراب کرنے کی جرت کیسے کی تو نے؟ سکندر نے نہایت مکاری اور اداکاری سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور روحانسی آواز میں بولا کہ چچا جان، مجھ سے نہیں بولا جاتا، میری تو زبان کٹ جائے گی۔ کاش میں آج اندھا ہو جاتا اور میری آنکھیں وہ منظر نہ دیکھتی جو میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میری تو جان نکل رہی ہے چچا جان۔ چودھری شفقت کا ماتھا ٹھنکا اور ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کی پوری سلطنت، ان کی عزت اور ان کی پگڑی کا سوال تھا۔ انہوں نے سکندر کے کندھے کو زور سے نہایت سے جھنجھوڑا اور دھارتے ہوئے کہا کہ پہیلیاں مت بجوا اور صاف صاف بتا کہ کیا ہوا ہے۔ سکندر نے روتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چچا جان، آپ کی وہ عزت جس پر آپ کو اتنا مان تھا، آج اسی عزت نے آپ کی پگڑی کو خاک میں ملا دیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے زرمین کو حویلی کے پچھلے باغ میں منشی کے بیٹے حاشر کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ دونوں اس اندھیرے میں اکیلے کھڑے ہیں اور جانے کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ہی مر جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی عزت ایک نوکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ چودھری شفقت کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ ان کا خون جیسے ابلنے لگا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کا وہ غرور جو 14 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹی کی پیدائش پر پیدا ہوا تھا، آج ایک پل میں بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے ایک زوردار اور گونجتا ہوا تھپڑ سکندر کے منہ پر مارا اور کہا، تیری میں زبان کھینچ لوں گا اگر تو نے میری بیٹی پر ایسا گھٹیا الزام لگایا۔ وہ تو ایک فرشتہ ہے، وہ تو حیا کا پیکر ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میری عزت سے کھیل رہا ہے۔ مگر سکندر تو اپنی سازش کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا۔ اس نے روتے ہوئے چودھری صاحب کے قدم پکڑ لیے اور کہا کہ چچا جان، اگر میری بات ذرا برابر بھی جھوٹی نکلے تو مجھے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں گولی مار دیجیے گا، مگر خدارہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ آپ کی بیٹی نے آپ کے غرور کا کیا انجام کیا ہے، اور وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی عزت کو کس طرح سے پامال کر رہی ہے۔ چودھری شفقت کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ان کا وہ سارا تکبر اور وہ ساری جھوٹی شان و شوکت جیسے ایک لمحے میں زمین بوس ہونے لگی، اور وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے نکلے اور ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگے۔ ان کے پیچھے پیچھے سکندر بھی اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں مسکراتا ہوا اور ظاہری طور پر روتا ہوا چل پڑا۔ حویلی کے چند وفادار محافظ بھی چودھری صاحب کی یہ پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر مشعلیں اور بندوقیں اٹھائے ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔
سرد ہواؤں کا شور اور محافظوں کے بھاری قدموں کی آہٹ نے پورے ماحول کو ایک ہیبت ناک منظر میں بدل دیا تھا۔ چودھری شفقت جب پچھلے باغ کے دروازے پر پہنچے تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ دروازہ وہ نہ کھولیں اور کوئی انہیں آ کر بتا دے کہ یہ سب ایک خواب تھا، مگر جھوٹی انا کا زہر ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ دروازہ جسے سکندر نے سازش کے تحت باہر سے بند کر دیا تھا، چودھری نے ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی محافظوں نے اپنی مشعلیں اور بڑی لائٹیں آگے کیں اور ان کی تیز زرد روشنی نے اس اندھیرے باغ کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ روشنی پڑتے ہی چودھری شفقت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے سامنے وہ منظر تھا جس نے ان کی روح کو چیر کر رکھ دیا اور ان کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ زرمین اپنی شال میں لپٹی ہوئی گھبرائی ہوئی حالت میں دیوار کے پاس کھڑی تھی اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر منشی کا بیٹا حاشر کھڑا تھا۔ دونوں کے چہرے پر شدید گھبراہٹ اور حیرت تھی۔ روشنی اور شور سن کر زرمین نے گھبرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصومیت اور لا علمی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا کہ بابا جان، آپ یہاں کیسے، اور آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ مگر چودھری شفقت کے کانوں میں تو سکندر کے زہریلے الفاظ گونج رہے تھے۔ چودھری کی وہ انا اور وہ غرور جسے اس نے 14 سال بعد پایا تھا، آج اسے اپنے ہی سامنے ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے پورے گاؤں کے لوگ اس پر ہنس رہے ہیں کہ چودھری کی اکلوتی بیٹی ایک معمولی نوکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ چودھری صاحب کی آنکھوں پر جھوٹی غیرت اور انا کی ایسی موٹی پٹی بن چکی تھی کہ اسے زرمین کی معصومیت اور حاشر کی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس وہ اپنا وقار خطرے میں نظر آ رہا تھا، جس کے آگے وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا۔ اس نے خوفناک دھاڑ ماری جس سے حویلی کی دیواریں بھی کانپ اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین کے بالوں کو درندگی سے پکڑا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ زمین چیختی رہی اور روتی رہی اور اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ کر کہتی رہی کہ بابا جان، میں بے گناہ ہوں، مجھے تو میری دوست نے آپ کا پیغام دے کر یہاں بھیجا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ حاشر یہاں کیوں ہے، بابا جان میری بات تو سنیں۔ مگر چودھری نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ٹھوکر مار کر دور کر دیا۔ حاشر نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر قسمیں کھائیں اور قرآن اٹھانے کی بات کی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چودھری صاحب خدا کا واسطہ ہے، اس معصوم بچی پر ظلم نہ کریں، یہ پاک دامن ہے، مجھے تو سکندر بھائی نے شامیوں کا سامان اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، یہ سب کوئی غلط فہمی ہے۔ مگر چودھری صاحب کا غصہ ایک پاگل جانور کی طرح بے قابو ہو چکا تھا۔ اس کی غیرت نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس کمینے نوکر کو اتنا مارو کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور اسے گاؤں کی سرحد سے باہر پھینک دو۔ محافظوں نے حاشر کو پکڑ لیا اور اس پر لاٹھیوں کی بارش کر دی۔ اس کی چیخیں آسمان کو چیرنے لگی، جبکہ چودھری شفقت زرمین کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا حویلی کے بڑے صحن کی طرف لے آیا۔ شور سن کر حویلی کے تمام لوگ جا چکے تھے اور مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی تھی اور نوکر خوف سے کانپ رہے تھے۔ زرمین کی بوڑھی ماں روتی ہوئی بھاگی آئی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے دہائیاں دیں کہ میری بچی معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ ضرور کسی دشمن کی سازش ہے، خدا را اپنی بیٹی کو اس طرح رسوا نہ کریں، اس کی شادی میں 2 دن رہ گئے ہیں، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ مگر چودھری کی جھوٹی انا نے اس کے دل کو پتھر کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جس بیٹی نے میری پگڑی کو پورے علاقے میں اچھال دیا ہے، اس کے لیے میری حویلی میں اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن تو نہیں کروں گا کیونکہ قانون کا ڈر ہے، مگر آج سے یہ میرے لیے مر چکی ہے۔ اس کی نحوست نے
میری حویلی کو ناپاک کر دیا ہے۔ زرمین کے ہاتھوں میں لگی مہندی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ اس کا سوٹ مٹی میں لت پت تھا اور وہ خون کے آنسو رو رہی تھی اور سب کے قدموں میں گر کر اپنی پاک دامنی کی قسمیں کھا رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کو پکار رہی تھی، مگر وہ دوست جسے سکندر نے خریدا ہوا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سکندر ایک کونے میں کھڑا اپنی اس بھیانک خوشی پر، کامیابی پر، اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ آج اس نے چودھری کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اب اس جائیداد کا واحد وارث وہی ہے۔ سکندر کی سازش اتنی گہری اور چودھری کا غرور اتنا اندھا تھا کہ کسی نے زرمین کی ایک نہ سنی۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ چودھری نے زرمین کو بازو سے پکڑا اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اس بڑے لوہے اور لکڑی کے دروازے کی طرف لے کر گیا جہاں سے کچھ دن بعد اس کی ڈولی اٹھنی تھی۔ اس نے زرمین کو زور سے دھکا دیا اور وہ ننگے پاؤں حویلی کی چوکھٹ سے باہر سرد اور کچی زمین پر جا گری۔ اندھیری رات کی وہ سردی زرمین کے جسم سے زیادہ اس کی روح کو جما رہی تھی۔ چودھری شفقت نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ پورے گاؤں میں اعلان کروا دو کہ جو شخص بھی اس بدکار لڑکی کو پناہ دے گا یا اسے پانی کا ایک گھونٹ بھی پلائے گا وہ چودھری شفقت کا سب سے بڑا دشمن ہوگا اور میں اس کا گھر اور اس کی فصلیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زرمین رو رو کر اپنے باپ کو پکارتے رہی کہ بابا میرے لیے دروازہ بند نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اس تاریکی میں تنہا مت چھوڑیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر چودھری صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی ساری محبتوں اور 14 سال کی دعاؤں کو اپنی جھوٹی انا اور کھوکھلی غیرت کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے وہ بولا۔ وہ دروازہ بڑا آہنی ہمیشہ کے لیے زرمین کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی وہ خوفناک آواز زرمین کے دل پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ اس بند دروازے سے لپٹ کر روتی رہ گئی اور اپنے بے گناہ ہونے کی دہائیاں دیتی رہی۔ اس نے دروازے کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، مگر اندر بیٹھا وہ مغرور باپ اپنی جھوٹی غیرت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کی آہوں اور سسکیوں کو سننے سے مکمل انکار کر دیا۔ اس کے اندر کا باپ مر چکا تھا اور صرف ایک مغرور اور ظالم جاگیردار باقی رہ گیا تھا جسے رشتوں سے زیادہ اپنی جھوٹی عزت پیاری تھی۔ اور یوں ایک رات کے اندر اندر وہ حویلی جو خوشیوں کا گہوارہ تھی ایک ماتم کدے میں بدل گئی اور ایک معصوم اور پاک دامن لڑکی کو اس کے اپنے ہی باپ نے اس درندوں بھری دنیا میں تنہا در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، جس کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک مغرور باپ کی بیٹی تھی جس کی انا نے اسے اندھا کر دیا تھا اور جس کی سچائی کو جاننے کی کوشش کیے بغیر ایک سازش کو حقیقت مان لیا گیا۔ رات کی وہ تاریکی زرمین کے مستقبل کی طرح سیاہ تھی۔ اس کا رونا ہواؤں میں تحلیل ہو رہا تھا، مگر حویلی کے اندر ایک مجرمانہ خاموشی چھا چکی تھی جس نے اس ظلم پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ زرمین کی ماں صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی اور سکندر اپنی منزل پا کر سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا، جبکہ زرمین اس ظالم دنیا کے سامنے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار اس بڑے بند دروازے کی چوکھٹ پر پڑی سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کا دل بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا بیٹیوں کے مقدر واقعی اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ایک جھوٹی تہمت ان کی پوری زندگی کو راکھ کر دیتی ہے اور کوئی ان کی سچائی کا یقین کرنے والا نہیں ہوتا۔ رات کی وہ بھیانک اور کالی تاریکی زرمین کے وجود کو برف کی طرح جما رہی تھی اور وہ اس بھاری اور آہنی دروازے سے لگی بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی جو چند گھنٹے پہلے تک اس کی جنت کا راستہ تھا، مگر اب اس کے اور اس کی زندگی کے درمیان ایک ظالم اور بے رحم دیوار بن چکا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے نازک جسم کو چھلنی کر رہے تھے، مگر اس کے اندر جو دکھ اور صدمے کی آگ جل رہی تھی اس کے سامنے یہ باہر کی سردی
کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ وہیں مٹی پر پڑی رہی، اس کی آنکھوں میں اس دروازے کی درزوں کو تکتی رہیں جہاں سے وہ کبھی وہ خوشیوں کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ جب صبح کا سورج نکلا تو اس کی روشن کرنیں زرمین کے بکھرے ہوئے بالوں اور مٹی میں لت پت چہرے پر پڑی، مگر یہ روشنی اس کے لیے کسی اندھیرے سے کم نہ تھی، کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی پورے گاؤں میں چودھری شفقت کے محافظوں نے یہ منادی کروا دی تھی کہ زرمین اب چودھری کی صاحب کی بیٹی نہیں رہی، اور جو کوئی بھی اس بدکار لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے گا یا اسے روٹی کا ایک نوالا یا پانی کا ایک گھونٹ بھی دے گا، چودھری اس کا گھر جلا کر راکھ کر دے گا اور اسے گاؤں سے نکال دے گا۔ یہ اعلان سن کر پورے گاؤں پر جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے اندر چھپ گئے۔ زرمین جو رات بھر سردی اور صدمے سے نڈھال ہو چکی تھی، لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس کے پاؤں، جنہوں نے کبھی کچی مٹی کو نہیں چھوا تھا، آج ان میں گاؤں کی گلیوں کے پتھر اور کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ اپنی باپ کی دی ہوئی شال کو اپنے گرد لپیٹے ایک گھر کے دروازے پر جاتی اور کمزور آواز میں پکارتی کہ مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے بس میرے بابا تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میں بے گناہ ہوں، میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ مگر کوئی دروازہ نہیں کھلا۔ جن عورتوں نے کبھی زرمین کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے خیرات لی تھی، آج وہ کھڑکیوں کی درزوں سے اسے ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر خوف کے مارے وہ باہر نہیں آتی تھی۔ زرمین کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے اپنی بے گناہی کی فریاد کرے۔ وہ سارا دن گاؤں کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتی رہی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے جس سے خون رسنے لگا، اور اس کا وہ قیمتی جوڑا جو اس کے باپ نے اسے بڑے چاؤں سے بنوایا تھا، اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور مٹی میں اٹ کر اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو اس کے قدم بے ساختہ دوبارہ اسی حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئے، وہ دروازہ جس پر کبھی اس کے لیے پھور نچھاور کیے جاتے تھے، آج اس کے لیے موت سے زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے خون آلود اور زخمی ہاتھوں سے اس بڑے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ رو رو کر پکار رہی تھی کہ بابا دروازہ کھولیں، میں آپ کی زرمین ہوں، آپ کی عزت ہوں، میری بات تو سنیں، مجھ پر رحم کریں، میں اس کھلی اور ظالم دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں، میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میرا دل ہر اس رشتے کے لیے حرام تھا جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ بابا جان، ایک بار، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ مگر اندر بیٹھا چودھری شفقت اپنی انا اور جھوٹے غیرت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کے کانوں میں اپنی بیٹی کی کوئی سسکی نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ حویلی کے بڑے صحن میں اپنا حقہ پیتا رہا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ زرمین کی بوڑھی ماں اپنے کمرے میں قید زار و قطع رو رہی تھی، مگر اس کی آواز بھی چودھری کے غرور کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ زرمین کی حالت اب ایک بھکارن سے بدتر ہو چکی تھی۔ اس کا ذہنی توازن اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے بگڑنے لگا تھا۔ اسے اب نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس، وہ بس سارا دن گاؤں کی گلیوں میں گھورتی رہتی، ننگے پاؤں پھرتی رہتی اور کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے، بچے اسے پاگل سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتے، مگر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس کا صرف ایک ہی معمول تھا جو اس نے ہر روز نبھانا ہوتا تھا۔ جب دوپہر کی کڑکتی ہوئی دھوپ ہوتی یا شام کا اندھیرا چھانے لگتا، وہ حویلی کے اس بڑے دروازے پر پہنچ جاتی اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بجانا شروع کر دیتی۔ اس کے ہاتھ دروازے کی لکڑی اور لوہے سے ٹکرا ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو چکے تھے، ناخن ٹوٹ چکے تھے اور ہڈیوں میں درد بیٹھ گیا تھا۔
مگر اس کے ہاتھوں کی حرکت نہیں رکتی تھی، وہ بس دروازہ پیٹتی اور ایک ہی بات دہراتی کہ بابا جان میں پاک ہوں، بابا جان میری مہندی کا رنگ دیکھو، بابا جان دروازہ کھول دو۔ اندر بیٹھے نوکر یہ آوازیں سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے، ان کے دل خون کے آنسو روتے، مگر چودھری کے خوف سے کوئی اس چوکھٹ کے پاس پھٹکنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ سردیوں کی وہ یخ بستہ راتیں جب گاؤں کے کتے بھی سردی سے بچنے کے لیے گرم جگہوں پر چھپ جاتے تھے، زرمین اسی حویلی کی دیواروں کے ساتھ سکڑ کر پڑی رہتی۔ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف وہ پھٹی پرانی شال تھی جو اب تار تار ہو چکی تھی۔ بارشوں کا موسم آتا تو آسمان سے برستا ہوا پانی اس کے زخموں کو اور بھی ہرا کر دیتا، اور وہ بارش میں بھیگتی رہتی اور دروازے کی چوکھٹ سے لپٹ کر روتی رہتی، جیسے وہ چوکھٹ اس کے باپ کا سینہ ہو۔ وہ اسے چومتی اور دہائیاں دیتی، مگر اس دروازے کے پیچھے بیٹھے انسان کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ چودھری شفقت نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کی عزت اور پگڑی کا تقاضا تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی بیٹی باہر کس حال میں ہے، اسے بس یہ پرواہ تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ گاؤں کی پنچایتوں میں اسی طرح سے سر اٹھا کر چلتا تھا اور لوگ اس کے اس ظالمانہ رویے کی جھوٹی تعریفیں کرتے تھے کہ چودھری صاحب نے اپنی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اپنی سگی بیٹی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ یہ جھوٹی تعریفیں چودھری صاحب کے غرور کو اور بھی زیادہ ہوا دیتی، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک عظیم باپ ہے جس نے معاشرے کی روایات کو زندہ رکھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ روایات جو کسی معصوم کی جان لے لیں وہ روایات نہیں بلکہ جہالت کا اندھیرا ہوتی ہیں۔ زرمین جو کبھی ایک نازک اور خوبصورت کلی کی طرح تھی، اب دکھوں اور صدموں کی بھٹی میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک جو کبھی چودھری صاحب کی جان ہوا کرتی تھی، اب ایک ویران کھنڈر کی طرح بے نور ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹ جو کبھی مسکراتے ہوئے تو حویلی میں بہار آ جاتی، اب خشک اور پھٹے ہوئے تھے، جن پر صرف ایک ہی نام رٹا ہوا تھا۔ اور بابا گاؤں کی کچھ بوڑھی عورتوں کو اس پر ترس آ جاتا تھا تو وہ چھپ کر رات کے اندھیرے میں کوئی روٹی کا ٹکڑا اس کے پاس پھینک جاتی، جسے وہ کبھی اٹھا کر کھا لیتی اور کبھی وہ وہیں پڑا کتا کھا جاتا۔ اسے اب اپنے وجود کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ وہ درد کی اس انتہا کو چھو چکی تھی جہاں انسان کو اپنے جسم کی تکلیف محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اسے بس اپنی روح پر لگا وہ داغ محسوس ہوتا جو اس کے سگے باپ نے اس پر لگایا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر روتی اور خدا سے پوچھتی کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے میرا کسی برے خیال سے بھی پاک تھا، تو پھر یہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ کیا تیری دنیا میں بیٹیوں کے مقدر واقعی اتنے سستے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان پر تہمت لگا کر ان کی زندگی چھین لے؟ وہ روتے روتے اسی مٹی پر سو جاتی اور صبح اٹھ کر پھر اسی بند دروازے کا طواف شروع کر دیتی۔ حویلی کے اندر کا ماحول بظاہر بہت پرسکون تھا، مگر حقیقت میں وہ حویلی ایک قبرستان بن چکی تھی جہاں زندہ لاشیں سانس لے رہی تھی، اور زرمین کی ماں کی بنائی رو رو کر کمزور ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن جائے نماز پر بیٹھی اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی اور اس چودھری شفقت کو بد دعائیں دیتی، مگر چودھری پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں تھا، اور وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیتا اور کہتا اس بدکار کا نام اس حویلی میں لینا حرام ہے، جس نے میرا سر نیچا کیا وہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ چودھری شفقت کا وہ غرور اور وہ تکبر اب اس کی فطرت کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف زرمین کا جسم اب مزید کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مسلسل فاقوں اور موسموں کی شدت نے اس کے اندر کی جان نکال لی تھی۔ اس کا چلنا پھرنا بھی اب محال ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت حویلی کے دروازے کے ساتھ ہی زمین پر پڑی رہتی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی،
مگر پھر بھی جب کبھی اس میں تھوڑی سی جان آ جاتی اور وہ اپنے کامتے اور زخمی ہاتھوں سے اس بڑے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیتی۔ اب اس کی دستک میں وہ زور نہیں رہا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب تو بس ایک ہلکی سی آواز آتی تھی، جیسے کوئی پرندہ پھڑ پھڑا کر جان دے رہا ہو۔ مگر وہ دروازہ جو ظلم اور سنگ دلی کی علامت بن چکا تھا، وہ اسی طرح اپنی جگہ پر قائم تھا۔ زرمین کے دل میں اب کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، اور وہ جان چکی تھی کہ یہ دنیا پتھروں کی دنیا ہے جہاں انسانوں کے دل نہیں ہوتے۔ وہ اس دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہتے۔ وہ اپنے ان ہاتھوں کو دیکھتی جن پر کبھی ان کے باپ نے مہندی لگائی تھی، اور اب وہ زخموں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سوچتی کہ کیا واقعی یہ وہی باپ ہے جو اسے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا، یا کوئی اور شخص تھا جس نے اسے اتنے پیار سے پالا پوسا۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کی محبت بھری یادیں اور اس خوفناک رات کا منظر بار بار گڈمڈ ہو جاتے، جس سے اس کے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگتیں۔ وہ درد سے کراہتی، مگر کوئی اس کے درد کو بانٹنے والا نہیں تھا۔ گاؤں کی وہ سڑکیں جن پر وہ کبھی شان و شوکت سے گاڑیوں میں گزرا کرتی تھی، اب اس کے ننگے اور خون آلود پاؤں کی گواہ تھی۔ ہواؤں میں اس کی آہیں اور سسکیاں شامل ہو چکی تھی، مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست تھا، اور چودھری کی دہشت نے سب کو گونگا بہرا کر دیا تھا۔ زرمین اس معاشرے کے ماتھے پر ایک ایسا کلنک بن چکی تھی جسے سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے تھے۔ دروازہ جو 14 سال کی دعاؤں کے بعد اس کے لیے کھولا گیا تھا، اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا، جس کے پار اس کا باپ اپنی انا کی چادر تانے سو رہا تھا، اور باہر وہ بیٹی جسے اس نے بڑے نازوں سے پالا پوسا تھا موت کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی۔ اس کی زندگی کے دن اب گنتی کے رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی، مگر اس بند دروازے سے اس کی امید اب بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ ہر روز اسی آس پر جیتی کہ شاید آج اس کا باپ اس کا نام لے کر پکارے گا اور یہ ظالم دروازہ کھولے گا۔ مگر غرور کے دروازے اتنی آسانی سے نہیں کھلتے۔ ان پر جمی ہوئی انا کی زنگ اتنی گہری ہوتی ہے کہ اسے اتارنے کے لیے کسی بہت بڑے طوفان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طوفان ابھی آنا باقی تھا، مگر تب تک زرمین کا وجود اس مٹی میں ملنے کے قریب پہنچ چکا تھا جس پر وہ ننگے پاؤں پھرتی رہتی تھی۔ اس کی بے بسی، اس کی چیخیں اور اس کے آنسو اس بند دروازے کی چوکھٹ میں جذب ہو چکے تھے، مگر اندر بیٹھے سنگ دل باپ کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا، اور وہ اپنی جھوٹی عزت کے تخت پر بیٹھا قدرت کے اس انتقام سے بے خبر تھا جو اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وقت اپنی ظالمانہ رفتار سے گزرتا رہا، اور سکندر اپنی کامیابی کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، اور اب چودھری شفقت کی ساری جائیداد اور اس عظیم الشان حویلی کا اکلوتا وارث صرف وہی ہے۔ وہ تکبر سے چلتا ہوا اور مزاروں پر ظلم کرتا، ان کی فصلیں چھین لیتا، ان کی بیٹیوں کو برے ناموں سے پکارتا، جبکہ چودھری شفقت اپنے جھوٹے انا کے خول میں بند ایک زندہ لاش بن چکا تھا، جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وہ پنچایتوں میں بیٹھ کر اپنے اس ظالمانہ فیصلے پر فخر کرتا کہ اس نے اپنی غیرت کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، مگر باہر حویلی کی چوکھٹ پر زرمین کی سانسیں اب گنتی کی رہ گئی تھیں، اور اس کا جسم ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اور اس کی آنکھیں اور میں وہ روشنی جو کبھی چودھری کی زندگی اور اس کے جینے کی وجہ ہوا کرتی تھی، اب موت کے سائے میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ مقدر اب آخری اور اس سے سب سے زیادہ بھیانک کھیل کھیلنے والا تھا۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔
ایک شام سکندر اپنی نئی اور مہنگی گاڑی میں شہر سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور غرور میں اسے زمین اور آسمان کا کوئی فرق بھی بھول چکا تھا، اور وہ ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اگلی سازشوں کے تانے بانے بن رہا تھا کہ اچانک ایک موڑ پر اس کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور ایک گہری کھائی میں جا کر گری۔ گاڑی کے پخرچے اڑ گئے اور سکندر کا جسم لوہے کے ان تیز ٹکڑوں کے درمیان بری طرح پھنس کر کٹ چکا تھا۔ اس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھیں اور خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس دردناک حادثے کو دیکھا تو بھاگ کر اسے ملبے سے نکالا اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ڈال کر حویلی لے آئے۔ سکندر کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی موت اب چند لمحوں کی مار ہے۔ اس کا سارا جسم خون میں لت پت تھا اور وہ درد سے ایسی بھیانک چیخیں مار رہا تھا جیسے کوئی شیطان اسے نوچ رہا ہو۔ جو شفقت بھاگتا ہوا باہر آیا اور اپنے بھتیجے کی یہ دردناک حالت دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر سکندر کی آنکھوں میں اس وقت موت کا وہ خوف ناچ رہا تھا جس کے سامنے انسان کا ہر غرور، ہر طاقت اور ہر مکاری ٹوٹ جاتی ہے، اور اسے اپنے سامنے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور عذاب الہی کا ڈر اس کی روح کو کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے وہ معصوم زرمین کی یاد آ رہی تھی جس نے اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کو جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے، خون تھوکتے ہوئے چودھری شفقت کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ چچا جان، مجھے بچانے، خدا کا عذاب مجھے جلا رہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے ساتھ، آپ کی عزت کے ساتھ اور اس معصوم زرمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ چودھری شفقت کے کانوں میں جیسے سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہاں کھڑے تمام گاؤں والوں پر بھی موت کا سا سختہ طاری ہو گیا۔ سکندر نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں اور برستی ہوئی آنکھوں کے درمیان پورے مجمع کے سامنے اپنے بھیانک گناہ کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ زرمین بالکل بے گناہ اور پاک دامن تھی، اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا، اور اس رات اس نے ہی زرمین کی اس غدار دوست کو پیسوں کا لالچ دے کر خریدا تھا تاکہ وہ زرمین کو جھوٹ بول کر پچھلے باغ میں بھیجے، اور پھر اس نے خود حاشر کو سامان اٹھانے کے بہانے وہاں بھیجا تاکہ وہ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے آپ کے دل میں شک کا زہر گھول سکے، اور شب اس نے صرف اس لیے کیا تھا کہ زرمین کی شادی ٹوٹ جائے اور اسے اپنے گھر سے نکال دیں، اور وہ اس کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث بن سکے۔ یہ حقیقت جیسے ہی سکندر کے منہ سے نکلی، چودھری شفقت پر جیسے پورا آسمان گر پڑا۔ اس کے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، اور اس کا وہ سارا غرور، وہ ساری جھوٹی انا اور وہ تکبر جس کے نشے میں اس نے اپنی ہی اکلوتی بیٹی کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے گھر سے نکال دیا تھا، ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گیا۔ سکندر کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور اس کی جان نکل گئی، مگر چودھری شفقت کے لیے وہ موت سے بھی بڑی قیامت چھوڑ کر گیا تھا۔ چودھری کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے گھٹنوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر رکھی ہوئی وہ پگڑی جسے وہ اپنی عزت کا تاج سمجھتا تھا، نوچ کر زمین پر پھینک دی اور دیوانہ وار ننگے پاؤں حویلی کے اس بڑے دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور زرمین کا نام پکار رہا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے، سچائی کو جانے بغیر اپنی اس معصوم بیٹی کو گھر سے نکال دیا، جس کے لیے اس نے 14 سال تک درگاہوں کی خاک چھانی تھی، اور وہ چودھری جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات بولنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا، آج پاگلوں کی طرح روتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ وہ بس کس طرح دروازے کو کھول کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا
چودھری ہانپتا ہوا اور گرتا پڑتا ہوا اس بڑے آہنی دروازے پر پہنچا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس سے کنڈی نہیں کھولی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھاری دروازے کو کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ زمین وہیں چوکھٹ پر مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی شال، اس کے کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے جسم پر پڑی تھی۔ چودھری شفقت چیختا چلاتا ہوا اس کے پاس گرا اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اس نے زرمین کے وہ ہاتھ دیکھے جو دروازہ پیٹ پیٹ کر خون آلود ہو چکے تھے اور جن کی انگلیاں بری طرح سے زخمی تھیں۔ چودھری نے ان زخمی ہاتھوں کو چوما اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ پکار رہا تھا کہ زرمین میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا باپ آ گیا ہے، میں نے دروازہ کھول دیا ہے، اندر چلو میری بچی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ مگر زرمین کے جسم میں کوئی حرکت نہیں، اس کی کھلی ہوئی بے جان آنکھیں اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنی آخری سانس تک اس دروازے کے کھلنے کا انتظار کرتی رہی ہو۔ مگر اب وہ بہت دور جا چکی تھی، اس ظالم دنیا سے دور جہاں رشتوں سے زیادہ انا اور غرور کو اہمیت دی جاتی ہے۔ چودھری شفقت نے زرمین کے سرد پڑ چکے جسم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایسی دل خراش چیخ ماری کہ پورے گاؤں کے در و دیوار لرز اٹھے۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری دولت اور اس کی حویلی کی اونچی فصلیں سب بیکار ہو چکی تھیں اور وہ اپنی مٹی پر بیٹھا ہوا اپنی بیٹی کی لاش کو سینے سے لگائے رو رہا تھا، جس مٹی پر اس نے اپنی بیٹی کو ننگے پاؤں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زرمین کی بوڑھی ماں روتی ہوئی آئی اور اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سارا گاؤں اس دردناک انجام پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ لوگ جو چودھری کے ڈر سے زرمین کو پانی نہیں دیتے تھے، آج اپنے گناہوں پر پچھتا رہے تھے۔ حاشر جو اس ظلم کا شکار ہو کر گاؤں سے نکال دیا گیا، جب اسے زرمین کی موت اور سچائی کے بارے میں آنے کی خبر ملی تو وہ بھی بھاگتا ہوا آیا اور زرمین کی لاش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے خدا، تیرا انصاف کتنا سچا ہے، مگر اس انصاف کی قیمت ایک معصوم جان نے چکائی ہے۔ زرمین کا جنازہ جب اٹھا تو حویلی کے در و دیوار بھی رو رہے تھے۔ جو شفقت نے خود اپنے بیٹی کی لاحت تیار کی اور خود جب اس نے اپنے ہاتھوں سے زرمین کو قبر میں اتارا تو اسے لگا جیسے وہ اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اپنے غرور کو دفن کر رہا ہے۔ وہ قبر کی مٹی پر لیٹ کر روتا رہا اور کہتا رہا کہ مجھے بھی اسی کے ساتھ دفن کر دو، میرا اس دنیا میں کیا کام، مگر زندگی اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتی، اسے تو ابھی اپنے کیے کی سزا کاٹنی تھی۔ اس کے بعد چودھری کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ وہ سارا دن اسی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا اور ہر گزرنے والے سے کہتا کہ میری زرمین سو رہی ہے، شور مت کرو، وہ ابھی اٹھے گی تو میں اسے اندر لے جاؤں گا۔ کہانی اس دردناک سبق پر ختم ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی اپنی دولت اور جھوٹی عزت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو رشتے آنا کی اور تکبر کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہمیشہ اسی چیز سے مات دیتا ہے جس پر انہوں نے سب سے زیادہ مان ہوتا ہے۔ چودھری شفقت کا مان اس کی بیٹی تھی، اور جب اس نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر اس نعمت کی ناقدری کی تو قدرت نے اسے ایسا توڑا اور کہ وہ زندگی بھر کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں
اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔